علی بھائی، سب سے پہلے تو علمی و تحقیقی مجالس کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر آپ پوری دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے بہت بہت مبارکباد اور دلی دعائیں قبول کریں۔ اس الحمدللہ حوالے علی سے کل اسی حال۔ حوالے سے کوئی نصیحت بھی کر دیں۔ نصیحت والا ایشو تو اپنی جگہ، رات کو میں خبریں سن رہا تھا تو ایک بڑی دردناک خبر مسلمانوں کے لیے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یوم آزادی بھی ہماری آنے والی ہے، اسی لیے آج ہم نے ہمارا بیک گراؤنڈ بھی گرین کیا ہوا ہے اور اسی لیے میں جھنڈا بھی لگایا ہوا ہے پاکستان کا۔ لیکن اس یوم آزادی کے موقع پر 2019 میں یہ 72 نمبر اینیورسری آ رہی ہے پاکستان کی۔ کل یعنی 3 اگست کی رات کو میں رات 12 والے بلیٹن دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر، اس سے پہلے ٹویٹ آ چکی ہوئی تھی سید علی گیلانی صاحب کی، مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں جو پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں انڈیا کے ظلم کے خلاف، تو ان کی طرف سے بڑی دردناک ٹویٹ تھی۔ SOS انہوں نے جاری کیا ہے، یعنی سیو اور سوائل، کہ وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ انڈین حکومت نے شروع کر دیا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اور اللہ معافی دے یہ یعنی دوسرا فلسطین بننے جا رہا ہے کشمیر۔ تو اس موقع پر میں یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہاں بھی جتنے 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے ہزاروں لوگ سننے والے ہیں، ان کی طرف سے یہ پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں تک، خصوصاً مسلمانوں کے حکمرانوں تک، اور اس میں بھی بالخصوص پاکستان کے پرائم منسٹر تک پہنچاؤں گا کہ ہر فورم کے اوپر اس حوالے سے آواز بلند کی جائے۔ ہم تو یہاں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں 1 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہوئی ہے تو میرے پسینے کا حال بھی آپ دیکھ لیں، اور وہ لوگ جو اپنی لائف سٹیک پہ لگائے بیٹھے ہیں، ملینز آف مسلمز مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آج تقریباً یہ سمجھ لیں اس 14 اگست 2019 کو 72 سال پورے ہو جائیں گے۔ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ یعنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں ہمارے حکمران، ان کو چاہیے کہ OIC کے فورم کے اوپر، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر انڈیا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلائی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب روہنگیا مسلمز کی جینوسائیڈ کا سلسلہ، نسل کشی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں نے ایک لیکچر دیا تھا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں روہنگیا مسلمز انجینئر محمد علی مرزا، تو میں نے 2-2.5 گھنٹے کے اندر ایک پوری کی پوری ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال کے اندر۔ ظاہر ہے اس معاملے میں وہی کہوں گا، بہرحال ہماری اس وقت کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کی، جہاں اس میں کئی ایک کمزوریاں موجود ہیں، وہاں پہ جو ہمارا فورن آفس ہے اس وقت، اس کو میں نے دیکھا ہے کہ کافی ایکٹیولی وہ ان چیزوں کو رسپانس کر رہے ہیں۔ رات ہی کو ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے واقعی حسینی ہونے کا حق ادا کیا ہے، سید بھی ہیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو انہوں نے یعنی فوراً ہی اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کو خط بھی لکھ دیا۔ ظاہر ہے اس وقت ایک ملکوں کی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، ایک ہم ظاہر ہے کہ ایک انٹرنیشنل بائنڈنگز کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو اس فورم پہ اسی طریقے سے یہ آواز اٹھانی ہوگی، تو فوراً انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ OIC کے فورم کے اوپر بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ تاکہ یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے یہ ختم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اب اس طرح کے ایشوز کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یعنی فوج کو اور ریاستی اداروں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ہم جو آئے دن انڈیا کے سامنے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کرے، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آج کر رہے ہیں، میں تو بہت پہلے سے بات کرتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہونی چاہیے، امن کی آشا ہونی چاہیے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل لیٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ظلم اسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے خلاف اس طریقے سے ایک مستحکم آواز بھی بلند نہ کریں، ہم مرے جا رہے ہوں دوستی کرنے کے لیے اور وہ مسلمانوں پہ وہاں پہ ظلم کر رہے ہوں۔
تو ایسی بھی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم تو ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ سے تو برائی کو نہیں روک سکتے، دل میں ہی برا جان سکتے ہیں، کمزور ترین درجہ ہے یہ اس اسلام میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ ظاہر ہے یہ تو حکمرانوں کا کام ہے، عام بندے کا کام نہیں ہاتھ سے برائی روکنا، سوائے اپنی رعیت جو اس کے بیوی بچے ہیں ان کے اوپر۔ اسی حدیث میں صحیح مسلم کے آگے آتا ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو روکو۔ یہ ہم کام کر سکتے ہیں، جس طرح میں بھی اب میری آواز بھی ظاہر ہے ملینز آف پیپل تک پہنچتی ہے الحمدللہ، مسلمز بھی، نان مسلمز بھی، ہندوؤں کی بھی ایک اچھی خاصی اکثریت ہے جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ ہمیں نہ تو انڈیا میں رہنے والے کسی ہندو کے ساتھ دشمنی ہے، نہ فی نفسی ہی انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظلم جب بھی ہوگا اس کے خلاف آواز بلند کرنا ایک مسلمان کی ایک سمجھ لیں اسلامی ذمہ داری ہے۔ اولو العلم قائما بالقسط، یعنی انصاف پہ قائم رہیں علم کی بنیاد کے اوپر۔ اور تیسری بات اس صحیح حدیث کے اندر صحیح مسلم کی آتا ہے کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ساتھ ہی فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ تم برائی کو دل میں برا جانو۔ تو ہم کم از کم سوشل میڈیا میں آواز تو اٹھائیں، اور ٹویٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں مسلمانوں کو ایسے تمام مواقع کے اوپر، خواہ وہ گستاخانہ کارٹونز کا ایشو ہو، یا روہنگیا والا ایشو ہو، فلسطین کا ایشو ہو، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم، ان سارے موقعوں پہ میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گالی گلوچ سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی ہم اپنا غصہ نکالنے کے لیے گالیوں کا سہارا، روڈ لینگویج کا سہارا نہ رہیں، بلکہ ہمیں علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی چاہیے۔ گالی نکالنے سے مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا، الٹا اسلام چونکہ فوکس ہوا ہوتا ہے اس طرح کے مواقع کے اوپر، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس طرح کے ایشوز پہ مسلمانوں کا رسپانس کیا آئے گا، تو وہ سمجھ لیں دوربینیں لگا کے کیا خوردبین لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہم مسلمانوں کے ریپریزنٹیٹیو نہیں بلکہ اسلام کے سفیر کے طور پہ یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طریقے سے رسپانس کرنا ہے۔ جو سورۃ الانعام میں بھی آیا کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالیوں پہ اتر آئیں گے۔ تو یہ چیز کیوں ہمیں سکھائی گئی ہے؟ اسی لیے سکھائی گئی ہے کہ ہم نے علمی طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ باقی نان سٹیٹ ایکٹر یا اسی طریقے سے دوسرے ملکوں سے مسلمان وہاں پہ یعنی انڈین فوج کے ساتھ جہاد کے لیے اتر پڑیں، اس کی تو اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وہاں پہ رہنے والے جو لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، اور ہمارے ملکوں سے کسی مسلمان ملک سے اس طریقے سے نان سٹیٹ ایکٹر کو وہاں پہ جانا یہ بالکل غلط ہے۔ اب تو ہماری ڈکلیئر پالیسی بھی یہی آ چکی ہے پاکستان کی، ہمارے یعنی سول قیادت کی طرف سے بھی اور فوجی قیادت کی طرف سے بھی۔ ظاہر ہے کہ ہم ان بائنڈنگز میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، اس میں میں نے اسلامک ڈیموکریسی کے بنیادی اصول بتائے تھے سورہ الانفال کی روشنی میں، کہ جن قوموں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں ان کے ساتھ ہم گریلا جنگ نہیں لڑ سکتے جب تک کہ اوپنلی عہد توڑ کے ان کے ساتھ جنگ ڈکلیئر نہ کریں۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میں سے جو لوگ سینئر لوگ ہیں، 1948 میں جب کشمیر والا جو ایشو اس وقت سٹارٹ ہوا تھا، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ پاکستان سے کوئی جا کے وہاں پہ جنگ لڑنی شروع کرے جب تک کہ جنگ اوپنلی ڈکلیئر نہ کی جائے، ورنہ اس طرح تو پھر ایک ریونج شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس ریونج کو بھگت رہے ہیں بلوچستان کی شکل میں خصوصاً۔ تو اگر جنگ والا معاملہ کرنا ہے پھر ڈکلیئر ہونی چاہیے، یعنی یہ میں آپ کو اسلامی پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں۔ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے، میرا کام تو ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح بات بتانا۔ تو اب تو اللہ کا شکر ہے کہ جس زمانوں میں یہ باتیں لوگوں کو بری لگتی تھی، ہم تو اس زمانے میں بھی یہ باتیں کرتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی بھی وہی آ چکی ہے۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ چلیں 70 سال بعد سے ہی کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چلا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اس موقع پہ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، انہیں اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، ان کی جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور میرا تو ویسے ہی خاص عقیدت ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اس حوالے سے
کہ پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ جگہیں جن پر ہماری دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، اس میں اگر آپ ٹاپ 10 یعنی وہ علاقے آئیڈینٹیفائی کریں تو ان میں سے مقبوضہ کشمیر ایک ہے. اتنا زیادہ وہاں پہ ماشاء اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کا کام ہے ہماری ویڈیوز کے اعتبار سے. تو وہاں کے لوگ چونکہ یہاں رابطہ کرتے بھی رہتے ہیں ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، تو فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. تو ہماری ہمدردیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ہم جتنا کر سکتے تھے پروٹیسٹ انشاءاللہ ہر فورم پہ ریکارڈ کروائیں گے، اپنے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائیں گے، مسلمانوں کے حکمرانوں تک ہماری یہ ویڈیوز پہنچتی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے شاید کم لوگوں کو اندازہ ہو کہ میری کوئی ایسی ویڈیو جو میں انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر جتنی بھی باتیں کرتا ہوں کسی کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کے فضل سے وہ چند گھنٹوں کے اندر ہمارے جتنے بھی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، چاہے فوج کے اندر ہوں یا سول قیادت کے اندر ہوں، جوڈیشری کے اندر ہوں، ان تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. سارے کے سارے یعنی ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں یا غصہ نکالتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، بات ان تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے کہ مزید تبدیلی بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین.